حضرت صادق جو اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمر کانوا یمشون امام الجنازہ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت الکافی کے مصنف حاکم شہید جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک جنازے کے آگے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ قال محمد، اب امام محمد جو ہے وہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، المشی امامہ حسن، اگر وہ جنازے کے آگے چلتا ہے تو اچھا ہے، حرج نہیں ہے، والمشی خلفہ افضل، اور اگر وہ جنازے کے پیچھے چلتا ہے تو یہ افضل ہے، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے تو چونکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی کو تھارلی انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ تم امام کے قول کو لے کے آگے ہو، ہم آقا علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ بات چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک بھی آ جاتی ہے کہ ہم امام کو نہیں مانتے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ امام جن کے قول کو اگر نقل کیا گیا ہے، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے 27 سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے علم صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے حاصل کیا، جو تابعین میں سے ہیں، اور جنہوں نے اجل تابعین سے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے۔ اور جب آپ کوئی فیصلہ لکھتے تھے تو تابعین کے دور کے اس دور کے بڑے بڑے فقہاء، علماء، مجتہدین آپ کی مجلس میں بیٹھ کے جو ہے وہ بحث و تمہیز اور گفتگو کیا کرتے تھے، پھر جا کے جو ہے وہ فیصلہ صادر ہوتا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی کتاب سے ایک روایت کو، چند کتابوں سے روایت کو پڑھ کے جو امام ابو حنیفہ پہ طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ قرآن کا بھی عالم ہوتا ہے اور حدیث کا بھی عالم ہوتا ہے، اس کی نظر میں قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور حدیث بھی ہوتی ہے، وہ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہے اور احادیث کے ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ میں روایات نقل کرتا ہوں کہ جنازے کے پیچھے چلنا جو ہے وہ افضل ہے۔ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے یہ۔ عن براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ ان سبع امرنا باتباع الجنائز، اور ان 7 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازے کے ساتھ چلو تو جنازے کے پیچھے چلا کرو، اس کی اتباع کیا کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں نقل کی گئی ہے کہ جب تم جنازے کے ساتھ چلو تو جنازے کے پیچھے چلو۔ امام سرخسی المقصود میں فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بھی دلیل ہے، 2 روایات نقل کر چکا، اب تیسری دلیل ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں جبکہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے آگے چلا کرتے تھے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم فرمائے۔ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ جنازے کے پیچھے چلنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے،
لیکن وہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا رہے، سہولت کے لیے جو وہ آگے چلتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنے کو جنازے کے آگے چلنے پر وہی فضیلت ہے جیسے فرض نماز کو نفل نماز پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور امام طحاوی نقل کرتے ہیں حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہتے تھے اور کافی عرصہ جو ہے ان کی صحبت میں رہے، ان کی عادت کریمہ تھی کہ وہ ہمیشہ جنازے میں جب شریک ہوتے تو جنازے کے پیچھے چلا کرتے۔